ساتھ آپ پاکستان بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو اچھا پلمبر نہیں ملے گا، اچھا آپ کو الیکٹریشین نہیں ملے گا، اچھا موٹر مکینک نہیں ملے گا. یعنی جس کے پاس بھی آپ کام کروانے کے لیے جائیں، اس طرح کارپینٹر ہے، یہ رنگ ساز ہیں، یہ مطلب چھوٹے بڑے بڑے سٹور جو ہیں ہمارے، جتنے بھی بڑے بڑے سٹور ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک کمپیٹنٹ سیل مین نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر فاقی آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے، اور پھر وہی ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے ایشوز ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے سماج کے ہیں، ہمارے ہر گھر کے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور سماج کی ترقی اور فیوچر کا دار و مدار اس کے ملک کے نوجوانوں کو قرار دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تاہم پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد کو نہ صرف بے روزگاری بلکہ تعلیم کے مساوی مواقع اور مناسب وسائل کی عدم فراہمی سمیت کئی مشکلات کا سامنا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے اور بھی باتیں ہوں گی جس کو ہم آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے. پاکستان کی 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ ملک اپنی مکمل آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اس کثیر تعداد کے باوجود صورتحال انتہائی پریشان کن اور تشویشناک ہے. خواندگی اور ناخواندگی کے اعتبار سے 100 میں سے یعنی 100 میں سے 29 نوجوان ناخواندہ ہیں. ناخواندہ ہونے کا مطلب آپ سارے سمجھتے ہیں، جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، جنہیں اپنا نام تک لکھنا نہ آتا ہو. جبکہ ہر 100 میں سے صرف 6 نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے 12 سال تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، جس میں بیچلر، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی کی سطح تک کی تعلیم شامل ہے. اور 100 میں سے بقیہ 65% نوجوان جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کی تعلیم 12 سال یعنی انٹر یا ایف اے، ایف ایس سی کی سطح سے نیچے ہے، جس میں پرائمری اور مڈل کی سطح تک کی تعلیم بھی شامل ہے. ان نوجوانوں میں 15% کو نیٹ تک رسائی حاصل ہے. 52% نوجوان ان کے پاس اپنا موبائل ہے. 94% جو ہیں یعنی 90% لوگ جو ہیں اس ملک کے یا نوجوان ہیں، انہیں لائبریری کی سہولت میسر نہیں ہے. اور اس سے بھی تشویشناک یعنی المیہ کہہ لیں کہ 93% نوجوانوں کے پاس کھیلنے کے لیے میدان ہی میسر نہیں. اگر ہم روزگار کی بات کریں، معاش کی بات کریں، تو اس اعتبار سے بھی 100 میں سے 39 نوجوان جو ہیں وہ ملازم ہیں. ان میں سے 39 میں سے 7 خواتین، 7% خواتین جبکہ 32 مرد ہیں. پھر ان 100 افراد میں سے 57 افراد، جن میں 41 خواتین اور 16 مرد ایسے ہیں جو نہ تو نوکری کر رہے ہیں اور نہ ہی نوکری کی تلاش میں سرے گردہ ہیں. صرف 4% بے روزگار نوجوان ایسے ہیں جو ملازمت کی تلاش میں ہیں. باقی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں محلوں میں، سڑکوں پر، مارکیٹوں میں، نکڑوں پہ جو کھڑے ہیں نوجوانوں کی جو کافی تعداد ہے، وہ کس حالت میں ہے. یہ تو ایک مختصر سا خاکہ ہم نے بیان کیا جو اعداد و شمار دستیاب ہیں اس وقت مختلف ذرائع سے، اس کے مطابق یہ بات کی گئی. دنیا بھر میں اس وقت
نوجوانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، بوڑھوں کی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ خوش قسمت بھی ہے کہ یہاں پر نوجوان جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کے لیے کوئی مثبت نہ ان کو راستے دے سکے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ان کے لیے کوئی رہنمائی ہے، نہ یہاں پہ کوئی کاؤنسلنگ کے ادارے ہیں۔ اب حال ہی میں دیکھیے کہ یہ بھی ایک افسوسناک امر ہے کہ ابھی گزشتہ ماہ غالباً CSS کے امتحان کا رزلٹ آیا تو اس میں 32,000 لگ بھگ 32,000 سے تقریباً زائد امیدواروں نے اپلائی کیا تھا، جس میں سے 20,262 امیدواروں نے امتحان دیا اور ان میں سے 393 امیدوار پاس ہوئے، جبکہ 19,869 امیدوار فیل ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ان کا کامیابی کا تناسب بنا وہ بنتا ہے جی 1.94%۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ ملک بھر سے، یعنی یہ جو CSS کا امتحان دینے والے نوجوان ہیں ان میں خواتین اور لڑکے مرد دونوں شامل ہیں، یہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، بلوچستان سے لے کر پشاور تک تمام صوبوں شہروں سے بچوں نے حصہ لیا۔ اور اب ان 32,000 میں سے صرف ایک 1.94 یعنی کہ 393 امیدوار جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے، باقی جو ہیں وہ فیوچر کے سہانے خواب لیے کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، آگے وہ کتنی مرتبہ پھر اپیئر ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے آگے آتے ہیں، اس کے اوپر اعداد و شمار بھی خاموش ہیں اور تحقیق بھی خاموش ہے۔ حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا۔ چند دن جاتے ہیں، اسلام آباد میں صرف کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے تقریباً 1,16,000 کانسٹیبل کی بھرتی کی اسامیوں کے لیے 1,50,000 مرد و خواتین نے آن لائن اپلائی کیا۔ جن میں ہزاروں جو تھے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے، ان میں کچھ PhD بھی ہوں گے، اور یہ سارا تقریباً ان میں سارے زیادہ تر پڑھے لکھے لڑکے تھے اور لڑکیاں تھیں۔ اور یہ بھی پاکستان بھر سے وہاں پہ انہوں نے یہ دیے تھے انہوں نے کانسٹیبلری کے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور اس میں جب اسکروٹنی ہوئی اور وہ سارے اس مراحل سے گزرے تو 1,50,000 میں سے 28,000 امیدواروں نے جا کر کہیں آگے پھر کوئی وہ دیے، مختلف مراحل سے وہ گزرے، ان میں سے کتنے پاس ہوئے، ظاہر 1,600 اسامیاں تھیں تو باقی سارے ہی نکل گئے ہوں گے، اور ان کے خوابوں کے ساتھ کیا بیتی ہوگی یہ بھی وہی جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ آج کے اس ولاگ میں یا ویڈیو میں تھوڑا سا موازنہ دینے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں حکومتی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، اور خود نوجوانوں کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ یہ بڑی سچی بات ہے کہ یہاں پر ہر آدمی، ہر نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو مجھے سرکاری نوکری ملے یا پھر میں باہر چلا جاؤں۔ سرکاری نوکری کی جو وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے سرکاری ملازمت مل جائے گی تو ایک پکی نوکری ہوگی، گھروں میں بھی یہی کیا جاتا ہے، ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ سرکاری نوکری جا کر کریں۔ اسی طرح سے باہر چلے جائیں، وہاں جا کر اپنا مستقبل دیکھیں۔ برین ڈرین ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو اچھے اعلیٰ پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، کہیں اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں، کہیں کسی اور ذریعے سے جن کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ الارمنگ صورتحال ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہم تو اس وقت جو ہے اپنی وہ پولیٹیکل معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ملک کے جو ہماری 64% آبادی ہے، تقریباً وہ 14 کروڑ سے زائد بنتے ہیں یہ بچے، ان کے فیوچر کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور المیہ بھی ہمارے سامنے، نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے، بڑی تعداد اس وقت خصوصی تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت سے بھی محروم ہے، جس کے باعث ان میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔
ہم اس وقت ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں شدید سماجی بے چینی کے علاوہ انتہائی تیزی سے معاشی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ مالی وسائل میں کمی کے باعث نوجوانوں میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے۔ اکثر نوجوانوں کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہیں، اور جن کے پاس ہیں وہ مناسب نوکریوں اور کاروباری مواقعوں کی کمی سے پریشان ہیں۔ میرا کیونکہ یہ مقصد میں جو اس طرح کے یہ سارے پروگرام کرتا ہوں، اس کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے ان مسائل کو پر غور و فکر کریں۔ میں اس بات پہ کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میری باتیں سنتے ہیں، جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہے، گزارش ہے، کیونکہ آپ سب کہیں نہ کہیں یا تو نوجوان ہیں یا والدین ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ریاست ہے، ریاستی مشینری ہے، ریاستی مشینری کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ ان سب سے گزارش ہے کہ خدا را ان بچوں کے اوپر توجہ دیں اور دیکھیں کہ جب آپ کے ملک میں 93% لوگ بچوں کو، نوجوانوں کو کھیلنے کے میدان نہیں ملیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اسی طرح سے ہمارے ہاں لائبریریوں کی سہولت ہی نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے ہر جگہ، تاکہ بچے کہیں نہ کہیں جا کر اپنی پازیٹیو سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو اچھا پلمبر نہیں ملے گا، اچھا آپ کو الیکٹریشین نہیں ملے گا، اچھا موٹر میکینک نہیں ملے گا۔ یعنی جس کے پاس بھی آپ کام کروانے کے لیے جائیں، اس طرح کارپینٹر ہے، یہ رنگ ساز ہیں، یہ مطلب چھوٹے کام نہیں ہیں، مزدوری کوئی مطلب باہر جائیں تو وہاں پڑھے لکھے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی جو سکلز ہیں ان میں اضافہ کریں، ان کو بہتر کریں، تاکہ اگر کوئی، یعنی نوجوانوں کو ایک یہ ہے کہ جی پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے جی ہم نے پڑھ لیا تو اب ہمیں سرکاری نوکری ملے گی تو ہم کریں گے۔ بھائی جب سرکاری نوکری نہیں ملے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا چلن ہے یہ کہ جی لو ہن تسی BA کر لیا، MA کر لیا، ماسٹر کر لیا تو تسی ہن فوڈ پانڈا بیچیں گے۔ بھائی جب ہمارے ہاں تعلیم ہی اس لیے حاصل کی جا رہی، ڈگریاں اس لیے لی جا رہی کہ انہوں نے نوکری کرنی ہے، ذریعہ معاش بننا ہے، اس کے لیے اپنی جو ہے نا روٹی روزی کمانی ہے، تو پھر کوئی بھی کام کر لیجیے۔ کیا ضروری ہے کہ جی آپ سرکار کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں؟ اور اس وقت سرکاری مشینری کی یہ حالت ہے کہ وہ خود اپنے بوجھ تھلے دبتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ اقربا پروری کے طور پر اپنی گڈ ول بنانے کے لیے، اپنی یعنی شہرت کے لیے وہ نوکریوں کے ایک جو ہے لمبی چوڑی وہ دیے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ان کو کھپانا کہاں ہے اور ان کی اہلیت کیا ہے۔ یہ ایک آدھا نہیں، مسائل بہت سارے ہیں جو مل جل کے ہم اس گمبھیرتا میں پھنس چکے ہیں، اور اس گمبھیرتا سے نکلنے کے لیے ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے، ہماری جو اکیڈیمیا ہے، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، وہ اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے شام کو 5-6 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک جتنے ٹاک شو ہوتے ہیں ان میں کبھی آج تک میں نے نہیں، بہرحال شاید کوئی ایک آدھا کہیں پروگرام، لیکن وہ بھی بہت کم ہے، کہ کہیں آپ کو یہ اس طرح پہ پروگرام نظر نہیں آئے گا کہ اس ملک کے مسائل جو ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، کلائمیٹس کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کی تعلیم ہے، فنی تعلیم ہے، یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے دن رات۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے جی آج اسمبلیاں ٹوٹیں گی، پرویز الہی صاحب جائیں گے، شہباز شریف ادھر آئیں گے۔ بھائی خدا کے بندو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں سوچنا، نہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کبھی کیا کریں گے جی، عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ 10,000 روپیہ وہ نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار سکیم یا قرضہ سکیم۔ بھائی قرضوں کے ساتھ تھوڑی نوجوانوں نے چلنا، جب تک ان کے پاس اگر سکل ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، وہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہی نہیں رکھتے، تو آپ کسی کو 5 کروڑ روپیہ بھی دے دیں، وہ اگلے 10 دنوں میں ختم کر کے بھاگ بھوگ کے چلا جائے گا، پیسہ بھی ضائع جائے گا، خزانے پہ بوجھ بھی ہوگا۔ ان بچوں کو ان کی تربیت کے لیے ان کو تعلیم کے ساتھ، دنیا بھر میں اب یہ نیا ایک ٹرینڈ آیا، بلکہ ہمارے نیبرز میں یہ آ گیا کہ جو بچے 8ویں میں پڑھ رہے ہیں، میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، FA میں پڑھ رہے ہیں، ان کو اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی حاصل کریں اور وہ سکل حاصل کریں، تاکہ انہیں معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے رہنے کا سلیقہ طریقہ آئے اور وہ خود کو امپاور ہوں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ان کا ہاتھ بھی بٹائیں اور خود بھی وہ مصروف رہیں۔ ہمارا نوجوان، ہمارا اکیڈمیاں، ہماری یونیورسٹیاں
صنعت کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، کسی فیکٹری کا کسی یونیورسٹی کے ساتھ شاید ہی کوئی لاحق ہو کہ پتہ چلے کہ جی یہ بچہ جو ہے کس سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اسے کہاں پر ساتھ ساتھ اس کے ٹریننگ دینی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی 12 سال 14 سال 16 سال، اب تو کیونکہ ماسٹر 16 سال کا ہو گیا، ایم فل کے کر لیں تو 18 سال 20 سال بچہ پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم کاغذ کی ایک ڈگری دیتے ہیں کہ جا بچہ اب جا کے جو ہے نا وہ آپ بے روزگاری تمہارا مقدر ہے، جاؤ ڈھونڈو، ورنہ پھر دوسرا راستہ بھی کئی لوگ اختیار کر رہے ہیں جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس نے نوجوانوں کو اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ کرائم کی طرف، دیگر برائیوں کی طرف، اگر میں اس کے اوپر کسی وقت پروگرام کروں تو پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں روزانہ کے حساب سے اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ روزانہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی 5-7 جو رات کو جو ہے نا لوگ مر گئے ہیں اور وہ نشئی تھے، اور ان کی عمریں کتنی تھیں؟ 30 سال 32 سال 35 سال۔ یہ ہمارا فیوچر، اس میں والدین کی بہرحال ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مہارت انہیں دیں، ضرور دیں۔ موٹر سائیکل جو مطلب بچہ میٹرک نہیں کر رہا، جس کے رجحان پڑھنے کی طرف نہیں ہے، اسے ان کاموں کی طرف لگا دیں، کوئی موٹر سائیکل کا کام سیکھ لے، باربر کا کام سیکھ لے، ہیئر سلون پہ چلا جائے، بیوٹی پارلر کا کام سیکھ لے، کھانے پکانے کا مطلب اس کے لیے کئی ادارے ہیں کچھ، وہاں پر وہ اس کو سیکھ لے۔ ہمارے پاس اچھے کارپینٹر نہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے سٹور جو ہیں ہمارے، جتنے بھی بڑے بڑے سٹور ہیں وہاں پہ آپ کو ایک کمپیٹنٹ سیل مین نہیں ملے گا۔ اور یہی بچے جب انہی مہارتوں کے اسی مطلب نااہلی کی بنا پر باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے لیے کوئی اتنی قابل قدر جگہ نہیں ہوتی، جبکہ آپ وہاں کا کوئی امریکہ کا، کینیڈا کا، آپ جرمنی کا، وہاں کا کوئی اعداد و شمار اکٹھے کریں تو آپ کو وہاں پر انڈین، بنگلہ دیشی اور دوسرے اس طرح کے چھوٹے ملکوں کے لوگ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے، پاکستان کے لوگ کم نظر آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں میرا یہی پیغام تھا کہ اپنے نوجوان کو مثبت راہ دیں، ان کے لیے پازیٹیوٹیز ڈھونڈیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کر گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی سکلز، پروفیشنل، پیشہ ورانہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ وہ ضرور لیں، اور جہاں جس کی جاب کی جہاں ضرورت ہے وہاں پر آپ کو ہائی کوالیفائڈ لوگ نظر آئیں گے۔ آج کل کے ینگ بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، اچھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں پر لگائیں۔ آپ نے سارے نااہل لوگوں کو، پوری سرکاری مشینری میں زیادہ تر نااہل لوگوں کو جو ہے نا بھرتی کیا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے مل کر پورے کے پورے ملک کو انہوں نے انتشار کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ کی ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں، آپ کے کسی دفتر میں چلے جائیں وہاں پہ کوئی نظام نہیں چل رہا۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ملک جو ہے وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے جا رہا ہے۔ وسائل کے حوالے سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز یہاں پر موجود ہے، صرف ہمارے پاس وہ دماغ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نیتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے وہ حکمران نہیں ہیں جو اس ملک کی 64% آبادی، 14 سے 15 کروڑ نوجوانوں کو کسی مثبت راستے پر لگا سکیں۔ اجازت دیجیے مجھے، اگلے پروگرام میں پھر میں کسی ایسے ہی ایشو کے اوپر آپ سے بات کروں گا، ہم ایک نئے موضوع پہ آپ بات کریں گے۔ لیکن میرے جاتے جاتے آپ سے میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تجاویز دیجیے، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ میرا نمبر ہے 0300 943 9033 0300 943 9033۔ یہ میرے واٹس ایپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اپنے مسائل، ہمارے ایشوز جو ہیں، ہم ان ایشوز کو اگر ہم مل جل کر نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تو ہم پھر اسی طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت ہی بری حالت میں رہیں گے، انتشار زدہ رہیں گے۔ کسی ایک گھر کا بچہ کوئی پریشان ہو یا کہیں وہ ڈی ٹریک ہو جائے تو اس گھر کی حالت دیکھیں، اور ہمارا تو تقریباً ہر گھر اس طرح کے صورتحال کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں بچانا ہے اس گھر کو، اس معاشرے کو پرامن بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے، انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب کو اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے مل کر ہم اس ملک کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے اپنے اپنے جگہ پر اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔